الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سلسلہ اصلاح کی بات، موضوع شہوت پرست بادشاہ اور لالچی عورت پر قہر الہی. حضرت سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار لکڑہارا تھا، اور بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اس کی بیوی تھی، جس کا حسن و جمال جو بھی دیکھتا تھا وہ دیوانہ اور پروانہ ہو جاتا تھا. جب اس عورت کے حسن و جمال کی خبر وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو اس کے دل میں شہوت پیدا ہوئی. تو اس نے سوچا کہ کس طرح اس لکڑہارے کی بیوی کو حاصل کیا جائے. اس نے ایک بڑھیا کو تیار کیا اور کہا کہ تم مکر و فریب کے ساتھ مکاری کر کے اس عورت کو سمجھاؤ کہ یہ میرے ساتھ شادی کر لے اور عالی شان زندگی گزارے. وہ مکار بڑھیا اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس آتی. لکڑہارا محنت مزدوری کرنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا ہوتا ہے. وہ بڑھیا اس کے گھر میں آتی ہے اور آ کر اس عورت کو، خوبصورت حسین و جمیل عورت کو، لکڑہارے کی بیوی کو کہتی ہے کہ کہاں تم لکڑہارے کے ساتھ اپنی زندگی اتنی مشکل گزار رہی ہو، کیوں نہ تم ایک عالی شان زندگی گزارو. کہاں ایک جھونپڑے نما مکان میں رہ رہی ہو. تمہارے مقدر میں جتنی تم خوبصورت و محلات ہونے چاہیے، کہاں تم یہاں پہ خادم بن کر رہ رہی ہو. تمہارے تو آگے پیچھے خدام کی بھاگ دوڑ لگی ہونی چاہیے، لائن لگی ہونی چاہیے. کوئی پانی پکڑ کے کھڑا ہو، کپڑے پریس کر رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہو، تمہارے خدمت گزار ہونے چاہیے. تمہیں تو کوئی ملکہ ہونا چاہیے. تو وہ عورت کے دل میں لالچ پیدا کر کے آخر میں اپنا مدعا بیان کرتی ہے. کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو وقت کا جو بادشاہ ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. اگر تم لکڑہارے سے اپنی جان چھڑوا لو تو وہ تم سے شادی کر لے گا. اور ایسا ہی ہوا. جب لکڑہارے نے تھک ہار کے کام کر کے آنا تو اس کی بیوی نے روز کسی نہ کسی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دینا. لکڑہارا بیچارہ بڑا پریشان تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، اس کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا، کبھی کوئی اس کا حقوق ضائع نہیں کیا. تو روزانہ اسی طرح لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر لکڑہارے نے اس کو، اپنی بیوی کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو وہ اور غصے سے اس سے بات کرتی ہے. تو بالآخر لکڑہارے بیچارے کو اس عورت کو طلاق دینی پڑی. ادھر لکڑہارے نے طلاق دی، عورت بادشاہی محل میں اس بڑھیا کے پاس چلی گئی اور اس کو جا کے بتایا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں. تو بادشاہ نے اس کے ساتھ بڑی دھوم کے ساتھ شادی کی. بہت شور کیا، بہت دیگیں پکی اور بہت کھانے کا انتظام کیا گیا. لوگوں کو بلایا گیا، بڑے محلات سجائے گئے اور دھوم دھام سے شادی کر لی. اب شادی کر کے جب پہلی رات بادشاہ اس لکڑہارے کی بیوی جس کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اب اس کی بیوی ہے، اس کے پاس جاتا ہے. جب اس کے قریب جانے لگتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اندر جاتا ہے تو اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھا کر دیتا ہے. اس کی بیوی اس کو دیکھنا چاہتی ہے بادشاہ کو، اس کو بھی اندھا کر دیا جاتا ہے. بادشاہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس عورت کو چھونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو چھل کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ عورت، اس کی بیوی، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے شہوت سے تو اس کے بھی ہاتھ چھل کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح بادشاہ بولنے کے لیے کچھ الفاظ اس کے حسن و جمال کے بارے میں کہنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گونگا کر دیتا ہے. جب وہ عورت کچھ کہنے لگتی ہے تو وہ بھی گونگی ہو جاتی ہے. صبح کا وقت ہوتا ہے، خدام دروازہ کھول کے دیکھتے کیا ہے کہ بادشاہ بھی اندھا ہے اور جو ملکہ بن کے آئی وہ بھی اندھی ہے. دونوں کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، دونوں کی زبانیں کام نہیں کر رہی. اس وقت کے نبی جو تھے ان کے پاس لوگوں نے یہ معاملہ پیش کیا. یا نبی اللہ، اس طرح بادشاہ نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا. کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی ہے اس سے اللہ بے خبر ہے؟ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں. ہمارا سونا
ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادات کرنا، حرام میں پڑھنا، حلال کام کرنا، ہر چیز کو رب کعبہ جانتا ہے۔ جس طرح ان دونوں کے واقعے کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری شہوت، بری سوچ سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف کیا، ہمیشہ اس پر عذاب نازل ہوا۔ یہاں پہ جو حکایت بیان کی گئی اس میں بھی قہر الہی نازل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے، ہر بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا